ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. صحبت کی تاثیر میں دو رائے نہیں ہے. تمام اقوام عالم، تمام عقل والے لوگ اس پر متفق ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے جو لوگ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے، وہ بچوں کی صحبت اپنے قالب میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ اسی جو اس نے اپنا جو خول ہے، قالب ہے، جو اس نے بنایا ہے، اس میں اس کو ڈال دیں. تو یہ قالب جو ہوتے ہیں، اس میں جیسا آپ یہ اینٹیں بناتے ہیں، اب اس قالب میں کوئی چیز ڈالی جائے تو اینٹ نکل جاتی ہے، اس پر وہ نمبر آ جاتا ہے. اس طرح وہ بچوں میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. پنجاب کا رہنے والا جو عورت، پنجابی عورت ہو، اس کے ساتھ بچہ پیدا ہو جائے، وہ دوسرے علاقے والا آدمی، مثلاً پشتون، پٹھان، وہاں جائے کسی پنجاب کے علاقے میں 10 سال گزارے، وہ اس طرح اچھی اردو نہیں بول سکے گا، کیونکہ اس کے بچپنا اپنے گھر میں گزرا ہے. اس نے ایک چیز کو پکا لیا ہے. اس نے اپنے ایک پشتو کو، یا جو زبان ہے، یا سرائکی کو، یا ہندکو کو، یا جو چیز عربی کو اس نے پکا لیا ہے. اب بچپن کی جو پختگی ہے، پکائی ہوئی چیزیں بہت اثر کرتی ہے، جلد اثر کرتی ہے. تو جب وہ بچہ آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا 10 سال بھی گزارے تو اس طرح پنجابی نہیں بول سکتا جو بچہ ماں کی گود میں بولنے کے بعد، بولنے کے وہ بول پڑتا ہے، تو بولنے کے بعد اس پہ 2 سال میں 3 سال میں جو پڑھتا ہے وہ سب وہ نہیں بڑھے. یہ ہماری پشاوری پشتو بہت صاف پشتو ہوتا ہے. یہاں مولانا حکیم صاحب کی بیٹے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب کی بیٹے ہیں، وہ جو پشتو بولتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے پشتو بولیں لیکن نہیں بول سکتے. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، سیکھتے ہیں. علماء کے بیٹے اکثر اچھی نہیں نکلتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء باتیں اچھی کرتے ہیں کبھی، لیکن اس کا گھر کا جو اپنا جو وہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ کوٹے ہوتے ہیں. تو وہ اس کی صحبت سے کیا لیتے ہیں، بات سے نہیں لیتے، صحبت سے وہ اس کی اثرات قبول کرتے ہیں. کچھ اور بھی خاصیتیں ہوتی ہیں، یہی کہ یہی ہے، کیونکہ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ میرا باپ بڑا ہے تو میں تو خام ہوں، مجھے بڑائی مل گئی. اس کی بہت سی وجوہات اور بھی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹے مسلمان نہیں تھا، قرآن مجید اس پہ شاہد ہے، لیکن اس کی والدہ بھی عفت کے باوجود اسلام قبول نہیں کر چکی تھی. وہ مسلمان نہیں ہو گئی تھی. نوح علیہ السلام نے جو دین لایا تھا وہی اسلام کا دین ہے سب کا، اس پر وہ نہیں آئی تھی، وہ شرک میں تھی. تو وہ جو بیٹا ان کی صحبت میں زیادہ رہا تھا، وہ کیا ہوا، وہ بھی اسی طرف چلا گیا. صحبت یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ انسان کو بدل دیتا ہے. میں آپ کو یہ چند مثالیں عرض کی. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھی صحبت تم کو اچھی بنا دے گا، بری صحبت تم کو برا بنا دے گا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے، کاٹ کھائیں گے. اس طرح ایک آدمی ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں. اس لیے تاریخ میں یہ واقعہ آتا ہے
کہ ایک بڑی شخصیت کھجور کا کے کیا ہو گیا، شہید ہو گیا. اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے کتنی کھایا. مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ غالباً وہ جب اس کے والد کی بڑی اس کی نگرانی کرتے تو اس نے ایک بار پانی مانگا مطالعے کے دوران. مطالعے کے دوران اس کو پانی جب مانگا تو اس بات کو بڑی تشویش ہو گئی کہ اس کی مطالعہ کر رہا ہے، اس میں اندر یہ کیسی جذبہ ابھر آیا کہ اب مجھے پانی دے دے. بڑی انہماک کے ساتھ مطالعے میں کر رہا تھا، غرق تھا مطالعے میں. تو اس نے کوئی اچھی سی جو بے ضرر دوائی تھی یا وہ کہتے ہیں مٹی کا تیل سے کوئی چیز تھی تو ایسی بھی نقصان نہیں کرتی تھی، پی بھی نہیں. تو تھوڑا سا اس میں گلاس میں ڈال دیا پانی ملا کے، کیونکہ وہ تشویش ہو گئی تو آج لگا کہ نہیں اس کو ایسی زبان سے بات نکل آئی ہے. تو جب اس نے پیا تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا پیا ہے. یہ بات کہاں سے چلی گئی؟ یہ بات انہما یہ سب ہاتھ کاٹ لی. جب آدمی حیران ہو جاتا ہے تو حیرانی میں کبھی وہ ہاتھ کاٹ لیتا ہے. تو جب ہم بعض اس میں آتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے وہ یہاں تک کاٹیں گے ہاتھ، یہاں پہ آیا ہے معلوم ہوتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسی طرح کاٹے گا افسوس کی وجہ سے کہ میں کیوں اچھی صحبت نہیں اختیار کی، میں بری صحبت کیوں اختیار کی میں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے، کاٹ کھائے گا. یقول یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں بھی رسول کے ساتھ راہ چلتا، اسی کی صحبت اختیار کر لیتا، اسی کے نمائندوں کی صحبت اختیار کر لیتا. پیغمبر کی نمائندے جو ہوتے ہیں علماء، شائخ، نیک لوگ. یا ویلتا، اے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے بہکا دیا، گمراہ کر دیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ مجھے نصیحت آئی تھی، اللہ کا کلام آیا تھا، باتیں آئی تھی، میں سن رہا تھا، لیکن میں نے صحبت ایسی اختیار کی کہ کیا ہوا، اس نے مجھے غلط. جیسے میں کہا کہ آدمی باہر باتیں کرتے ہیں، اندر کے ماحول سے وہ بچہ اثر لیتا ہے. اگر آپ بہت یہاں حیا بچہ کے ساتھ بیٹھا ہے کہ حیا ایسی چیز ہے، حیا ایسی چیز ہے، حیا ایسی چیز ہے، لیکن آپ اپنے بچے کے سامنے ننگا ہو جاتے ہیں تو تمہارا بچہ تمہاری باتوں سے اثر نہیں لے گا، وہ تمہاری کام، کیونکہ اس کی صحبت آپ ساتھ ہے، وہ تمہارے عمل سے اثر لے گا. اسی لیے بچوں کے سامنے کپڑے بدلنا، بچوں کے سامنے وہ ایسی گالی گلوچ کرنا یا کوئی بات کرنا کہ جو مناسب ہو نہ کرے، وہ سیکھے گا. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں گئے، عامر ایک کمسن صحابی اس کے گھر میں گئے، تشریف لے گئے. تو اس کی ماں نے، عامر کی ماں نے رضی اللہ عنہ کی ماں نے، وہ کہتے کہ میں بچہ تھا، مجھے بلایا کہ آ جاؤ میں کچھ آپ کو دینا چاہتی ہوں. تو اس نے مجھے چند کھجوریں میں جب گیا تو اس میں مجھے ہاتھ میں پکڑا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو یہ کھجور نہ دیتی تو یہ تمہارے لیے جھوٹ لگ جاتا ہے. اب یہ اس کا کیا موقع تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ اس نے کام کیا، ٹھیک کام کیا، دے دیا، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ اگر اس کو بتایا کہ جھوٹ کی صورت یہ بتائی کہ ایک بچے کو کہ تم آ جاؤ میں دیتا ہوں پھر نہ دو، یہ کیا ہے، جھوٹ کی صورت ہے. لیکن اس کی ایک ترغیب اور دی کہ بچے
کو پرورش ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ٹھیک ٹھاک الفاظ سے، ٹھیک ٹھیک کاموں سے، ٹھیک ٹھیک باتوں سے ہونی چاہیے، کہ وہ اس غلط اثر قبول نہ کرے. تمہارا بچہ ہے، کل بڑا ہوگا یہ غلط چیز سیکھے گا، تو اس کو بتایا کہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو تمہارا بچہ جو تم کو دیکھے گا تو بھی ٹگ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ٹگ ہو جائے گا. ٹھگون بجی ٹھگون رکھا جگہ ٹگی نہیں لگی، ٹگوں سے بچ ٹگ ہو جاتے ہیں، ٹگی سیکھے. بتونی لوگوں کی بیٹھی بتونی ہوتی ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، اس کا عمل اندر کے اندر نہیں ہوتا. اکثر زیادہ اچھے انداز میں باتیں کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عمل والے بھی ہوتے ہیں. ان کے پاس زبان کے سوا ساری قوت زبان ہی سے خرچ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. عمل کی اس کے پاس کچھ رہتا نہیں. ہاں، جو عاشق ہوتا ہے اس کی بات بھی ہوتی ہے، کام بھی ہوتا ہے. شعراؤں کی صحبت شعراؤں کے ساتھ ہوتی ہے جو عمل نہیں کرتے. اب دیکھیں جو لوگ شاعر ہوتے ہیں وہ بڑے باتیں کرتے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو میں دنیا کو خرپال کروں گا، دنیا کو تباہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، کفر کو یہ کروں گا، داڑوں گا. وہ کبھی نبی کے ساتھ عشق میں ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ آپ حیران رہ جائے کہ کیسے عاشق ہے. کہ جب اس وقت کے پاس جاؤ داڑھی منڈا ہوا ہوگا. صحبت کا اثر ہے. اس کی باتیں سیکھی ہے، عمل نہیں سیکھا. عمل آئے گا کس چیز سے؟ صحبت سے آئے گا. باکردار آدمی ساتھ تم رہو تو باکردار بن جاؤ، بشرط یہ کہ تمہارے اندر کردار کی کوئی خود بھی کوئی صلاحیت تو ہو، ایسا ہو کہ تم نے تباہ کیا اپنے آپ. تو وہ کہتے ہیں کہ کاش میں فلان آدمی کا دوست نہ بنا تھا، اس نے ہمیں راستے گمراہ کر دیا. نصیحت باتیں آئی تھی لیکن صحبت غلط تھا تو کیا ہو گیا؟ میں غلط نہیں چلا گیا. اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ مسلمانوں کی ہدایت فرمائی ہے، الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. یہ تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں، اس نے جو کچھ سیکھے ہیں 4 5 نمبر یا 6 نمبر وہ بیان کرتے ہیں، جو ہے ترتیب کے مطابق بتا دیتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرا دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. وہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک اچھا آدمی بھی ساتھ 2 3 اچھے ہوتے ہیں، ایک 2 ساتھیاں ہوتے ہیں، نئے نئے ساتھی ہوتے ہیں. جب وہ 3 ماہ 4 ماہ لگا دیتے ہیں یا چلا یا چند دن، تو وہ راتوں کی اٹھتا ہے. اگر جماعت اٹھنے والی ہوتی ہے، جماعتوں میں قسم قسم کے ہوتے ہیں. بعض لوگ کارگزاری بڑی اچھی آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو میں بعض لوگ کارگزاری اچھی نہیں آتی. اچھی جماعت ہے، اثار والی ہے، قربانی والی جماعت ہے، نیک جماعت ہے. اس کے پاس 2 3 آدمی گئے تو راتوں کو روتے ہیں خدا کے سامنے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو اس سے مانگتے رہتے ہیں، اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ چند باتیں وہ سیکھ لیتے ہیں، سکھاتے ہیں ساتھی کو. اب دیکھیں 4 ماہ کے بعد اس کی زندگی بدل جائے گی. یہ کس چیز کا اثر ہے؟ تبلیغ کا اثر نہیں، یہ صحبت کا اثر ہے. دراصل اصل میں صحبت ہے. باتیں تو مجھے بھی سنتے ہیں، باتیں تو وہ کیا وہاں وہ اپنے ماحول میں بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے پاس وہ عمل کا عملی نمونہ نہیں ہوتا. اور اگر اس کے پاس ایسی جماعت سے چلا گیا کہ وہ جس جماعت کے اندر وہ گڑبڑ ہے، ایک جماعت ہماری 3 تشکیلیں ہو گئی تھی، 3 4 میں گیا تو 4 ماہ میں ایک بار ایسی جماعت میں تشکیل ہوا کہ میرے خیال تک کہ یہ لوگ تھوڑے سے اچھے ہیں، تو میں کوشش کرتا کہ اچھے اچھے لوگ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا وہ بظاہر اچھے تھے، لیکن وہاں اتنے لڑتے تھے نا کہ وہاں لڑائی تھی. کیونکہ میں پہلے بھی وقت لگایا تھا، اگر میں کہیں یہ نیا لوگ اس میں آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں لڑائی ہوتی ہے. بس تو نے اصول کام وہ سارے پرانے تھے، تو نے اصولی خلافی کی، تو نے اصول کے خلاف کیا، تو نے اصول کے خلاف کہا یہ کیا ہے. پہلے بھی وقت لگائے ہیں، بہت اچھے لوگ. تو یہ میں بتاتا ہوں کہ دراصل مدار کیا ہوتا ہے، اس راہ چلنے والوں پر نہیں ہے، راہ چلنے والوں کی اچھائی اور بڑائی پر ہوتی ہے. جو جس راہ سے چلتے ہیں
لیکن اس میں اچھے ہوتے ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں. کیونکہ تبلیغ میں الحمدللہ ابھی اکثریت اچھی لوگ ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے لوگ جب جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں, اچھے ہو رہے ہیں. اب دیکھا ہوگا جب پھر ماحول میں واپس آ جاتے ہیں پھر وہ جو کام چھوڑ دیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, یا کسی یا مشائخ کے پاس نہیں جاتے, یا مدارس کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں رہ جاتے, اور اسی پھر ماحول میں جاتے ہیں تو پھر فیل ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. یہ ہم دیکھا ہوگا وہ کیوں ہوتا ہے, وہ چکماٹ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, بات ہی سیکھ لیتا ہے, اور بات اس لیے سیکھ لیتا ہے کہ تاکہ دوسروں پر حجت قائم کرے. کیا کریں, ہو جاتا ہے. اب وہ اپنی دینداری کو استعمال کرتا ہے غلطیوں کے لیے. تو یہ صحبت کی بری صحبت اچھی صحبت کی مثال ہے. ایک آدمی گیا چند مال بڑا نیک ہو گیا, لیکن پھر اس نے کسی اچھی لوگوں کی صحبت چھوڑ دی, کسی شیخ کے پاس گیا. اب دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہو جاتے ہیں, پھر اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صحبت کا گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہم اس کو چغماٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, مجھے پشتو سے چغماٹ یا تو گوشت پکائے گا نا کہ کل پخاشی بے یخ وہ پوچھے بیگا نہ پخیز. اب گوشت پکائیں گوشت جو سخت سا گوشت وہ تھوڑا سا نرم نہ ہوا ہو, اس پر آپ ٹھنڈا پانی ڈال دیں, پھر اس کو پکائے, پکتی نہیں, چکماٹ ہو گیا. تو یہ چکماٹوں کا بھی صحبت ہوتا ہے, اچھوں کی بھی صحبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کون مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, کہ وہ دل کی زبان اور کردار کے سچے ہوتے ہیں. تین چیزیں ہیں, زبان کا سچا, کردار کا سچا, سچائی کا پیکر. سچائی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے, تمہاری تقوی محفوظ رہے گی, تم سچے بن جاؤ گے. اس صحبت کی طویل بحث ہے, میں تو اس بار کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. میں آپ کو اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس پر پھر بات بھی ختم کروں تاکہ آپ کو اہمیت ہو کہ صحبت ہے کیا چیز. ہم اس صحبت کو ایسی چیز بنائیں گے گویا کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور اصل چیز صحبت ہے. اور مشائخ میں جو ہوتی وہ اصل چیز صحبت ہوتی تھی, بات ہی نہیں ہوتی تھی, اصل چیز صحبت ہوتی تھی. ہمارے مولانا خان محمد صاحب قریب میں وفات ہو گیا ہے, بہت بڑی بزرگ تھے. اس کے پاس ہمارے کچھ ساتھی چلے گئے. میرے سامنے ساتھی تھی بریلی تھی, غالباً بس صاحب کی کوئی اور تھا, میں بھول گیا کہ کوئی ساتھی جس میں عالم بھی تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا رہا, الحمد للہ اچھی رہی بات. تو نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھ مجھ سے پوچھا کہ تو مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو خاموش رہتے, بات ہی نہیں کرتے, کبھی ایک آدھ بات کر دی. تو اس نے کہا کہ تو نے ہماری خاموشی سے نصیحت حاصل نہیں کی تو باتوں سے کیا نصیحت حاصل کرو گے. خاموشی خود ایک عمل ہے. اگر تم نے میری خاموشی سے نصیحت حاصل نہیں کی تو میری باتوں سے تم کیا وہ نصیحت حاصل کرو گے. اصل چیز انسان کی حاصل کرنے کی چیز ہے وہ کردار. اور سماج ذات البروج کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ اور دوسرے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور ہے امام مسلم رحمۃ اللہ نے وہ حدیث نکل کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نکل کی ہے, صحیح حدیث ہے. اس نے اس میں تحت ایک واقعہ نکل کیا جس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس میں ہے کہ ایک بادشاہ تھا, جب وہ بزرگ جادوگر تھا, جب وہ بوڑھا ہو گیا تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کے ساتھ جادوگر بھی ہوتے تھے. یعنی ہر کسی کی نہیں جو بات پال دیتے آپ کے ساتھ رکھتے تھے جادوگر, نجومی قسم کے لوگ ہوتے تھے. وہ کچھ بتاتے تھے, سچ جھوٹ, اور کبھی کبھی لوگوں پر کوئی جادو کرنا, سحر کرنا, دماغ کو معوف کرنا, یہ چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ہونہار بچہ دے دو, کہ بڑا اچھا بچہ ہو, سمجھدار ہو, کہ میں اس کو یہ چیز سکھا دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دی. اللہ تعالیٰ نے شیطان سکھا دی, لیکن اللہ سکھانے والا چیزیں اصل جب اصل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو کسی پاس کچھ نہیں ہے, تو شیطانی باتیں شیطان سیکھی جاتی ہے. بہرحال ہم اس پہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اب
سامنے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہا کہ مجھے ایک آپ مجھے ایک آدمی دے دیں. تو اس نے ہونہار سا بچہ دیکھا کہ ماشاء اللہ یہ بچہ بڑا صاف ستھرا ہے اور یہ کام کرے گا. حسن جمال بھی تھا اس کا. وہ مثلاً دوابے میں تھا, مثال طور پر رہتا تھا. اس کے پاس گیا ایک دو دن, تو اس نے ایک بات جھوپڑی دیکھی. جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے پھر کوئی نہ کوئی نشان بتا دیتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں جس کے اندر طلب ہو. کس کی کرتے ہیں؟ طلب. یہ بات رکھ یاد رکھیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تب ہے, اتفاقی نہیں ہے. وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر کوئی نہ کچھ صلاحیت ہے تو پھر اس کے لیے ایک نشان بتاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی, آگ کے طلب میں جا رہا تھا تو آگ دکھائی کہ وہاں آگ ہے, دیکھو وہ آگ کی اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی. میں عرض کرتا کہ وہ اس کے پاس جا رہے تھے تو ایک دن سے جو پیجی کہ وہاں یہ جو سٹکائی میں سٹکی تھی, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ جو ہمارے دعا بجاتے ہیں تو ایک تو راستے میں جو ویران سی جگہ آتا ہے, ایک تو شہر ہے نا, اور ایک درمیان میں یہ جو جنگل سا ہے کربوغا جائیں. اس طرح ایک سیٹ پر ایک جھونپڑی لگی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یہاں دیکھو یہاں کیا ہے. وہاں دیکھا وہاں ایک راہب بیٹھا تھا, اللہ والا تھا. اس نے اس کے پاس گیا, سوچا کہ یہ تو اس کی باتیں اس کو پسند آئی. یہ ہدایت کی باتیں کرتا ہے. وہ ویسے چیل کی لاڑی کی بات, چیل کی لاڑیوں کی باتیں, یہ بات ہے. تو وہ یہاں سے آیا تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا, چند باتیں ہوئی. گھر میں آیا تو دیر لگائی, بڑی حفاظ نگرانی کرتے تھے اس کی. انہیں کچھ سختی کی ان کے ساتھ. جب واپس آیا پھر اس کو چنی سنبھالا, پھر اس کے پاس گیا. جب گھر سے آ رہا تھا پھر بھی گیا اس کے پاس. جب اس کے پاس گیا تو جب وہ اپنے جادوگر کے پاس آیا, اس نے کہا تمہیں دیر لگائی. اس نے ڈانٹا تو لگایا ہوگا. اب اس نے جب واپس آیا پھر اس کا دل نہیں ٹھہرا, پھر اس تمبو کے اندر چلا گیا. تو اس نے کہا کہ میں تو بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں, میں آپ کے بغیر رہ سکتا ہوں. آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہے, آپ ہدایت والی باتیں کرتے ہیں, اللہ والی باتیں کرتے ہیں, اور یہی ٹھیک بات ہے. دوسری طرف لیکن مجھے دونوں طرف مار پڑتی ہے. باپ بھی مارتا ہے, استاد بھی مارتا ہے, میں کیا کروں. اس نے کہا کہ ایک طریقے میں بتاتا ہوں. آپ ان کو جب گھر میں جاؤ تو کہو کہ استاد کے ساتھ, استاد میں کہ سے آنے میں تاخیر ہو گئی. تاخیر تو ہو گئی, استاد کے آنے میں تاخیر ہو گئی. اور جب یہاں سے استاد کے پاس جائیں کہو کہ وہاں آنے گھر میں کچھ کام شام ہوتے ہیں تو, یا کہو کہ میں جب وہاں سے آ رہا ہوں تو اس میں کچھ دیر لگتی ہے. تو دیر درمیان بھی دیر اپنی یاد کریں کہ جو درمیان میں دیر لگتی ہے وہ دیر ہے. یہ مسئلہ چلتا رہا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بصلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اٹھایا. بہت جلد اس نے چیز سیکھنی شروع کر دی. کچھ دیر کے بعد, کچھ عرصہ کے بعد, سال 2 سال کے بعد اب اس سے بہت اچھا آدمی بن گیا, بہت پرسا. اب وہ راستے میں, اب اللہ تعالیٰ جلد کسی کو جب مقبولیت بخشتے ہیں تو پھر اس کے لیے کچھ طریقے بھی بنا دیتے ہیں. تو اس کے راستے میں بڑا اژدہا آیا تھا, کوئی جانور تھا, بہت خطرناک قسم کا اژدہا تھا. وہ راستے کو روکا ہوا تھا, کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا. لوگ ڈرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اس نے اس پتھر کو اٹھایا, تھوڑا سی چھوٹی سی پتھر کو, کہ اللہ اگر ہم حق پر ہے, ہمارا استاد حق پر ہے, یہ اس پتھر سے لگے اور مر جائے. اور وہ مر گیا. جب لگے تو مر گیا. تو عوام لوگ تو عقیدت پھر کرتے ہیں, لوگ رکھتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے. کوئی آیا کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں جب ڈاکٹر آ جائے تو پھر لوگوں کو اپنی درد آ جاتی ہے, یہ درد کرتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں آگے ٹھیک نہیں ہے. ویسے سارا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, لیکن جب ڈاکٹر آ جاتا ہے تو ساری بیماریاں اس کے اندر باہر آ جاتی ہے.
تو اس طرح اس نے کہا میری آنکھ کی ٹھیک نہیں ہے. تو نے کہا میں تو آنکھ کی ٹھیک نہیں کرتا, میرا ایک رب ہے, وہ اللہ ایک رب ہے, وہ اس ایک بار کو ماننا ہوگا. اب دیکھو اس کی بعض لوگ دم کو مال کمانے کے ذریعے بناتا ہے. اس نے خدا کی ہدایت کا کیا گیا, خدا کی طرف لوگوں کو بلانے کا ذریعہ بنا دیا. کہا کہ میں ٹھیک نہیں کرتا, ٹھیک خدا کرتے ہیں. اگر تم اس کو مانو گے ایک کو, پھر تم ٹھیک ہو جاؤ. ٹھیک یا اللہ تجھ کو مانتے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہو گیا, ہاں ٹھیک ہو گیا, میں اندر تھا ٹھیک ہوا. بات پھیل گئی. اندھی ٹھیک ہو رہے ہیں, مریض ٹھیک ہو رہے ہیں, چپ کرتے ہیں, بیٹھا نہیں, اللہ دے دو بیٹھا مل رہا ہے. سب کچھ خدا ہے, اس کو خدا نے پہلی چیز تیار کی ہوتی ہے. کیونکہ وہ کسی کا نام کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کرو, یہ کرتا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. خود دل میں ڈالتا ہے کہ اس کو کہو کہ تجھے دعا کر دے. پھر جب اس کے پاس کہتے ہیں اسی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا. اب کہا بھی خود تھا, بھیجے بھی خود تھا, اس کی زبان سے دعا نکالی اور قبول بھی خود کرائی. یہ ہے رب العالمین جی, نہ محسوس کرتا ہے کب خود کرتا ہے. تو یہ ایک آتا ہے جیسا آتا ہے بادشاہ کی وزیر کو کچھ مسئلہ پیش آیا, آنکھ کی نظر چلی گئی. اللہ تعالیٰ اب بادشاہ تک اس کو پہنچاتا ہے. بادشاہ تک کیسے پہنچے گی, اس کے لیے کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بنا دیا, جس طرح یوسف علیہ السلام کو کہاں بھیجا, بادشاہ تک پہنچایا. اس طرح اس نے وہاں جب یہ چلا گیا اس کے پاس, جب اس کو پتہ چلا وہ بھی گیا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ خدا کو ماننا ہوگا, بغیر وہ ٹھیک, یہ خدا ٹھیک کرتا ہے, جس کو جو ٹھیک کرتا ہے اس کو ماننا ہوگا. تو کہتے ہیں کیا لا الہ الا اللہ. تو اس نے کلمہ پڑھا, جو پیغمبر تھے سال سم پیغمبر تھے, اس کی کلمہ پڑھا. تو اس نے کہا ٹھیک, اسے ہاتھ پھیرا, ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کے پاس گیا, بادشاہ نے کہا کہ ہے تم تو ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا کہ وہاں ایک بچہ آیا ہے, کمال کا لڑکا ہے, جوان تھا اس وقت, گاڑی آئی, کمال کا جوان ہے. وہ جب کسی کو وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا کہ ہاں یہ تو کیا یہ نہ, انہوں نے کہا کیسے, انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے ٹھیک کیا, مجھے رب نے مجھے ٹھیک کیا. انہوں نے کہا کہ رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ رب وہ ہے جس کو مجھے پیدا کیا, تجھے پیدا کیا ہے. اس کو کہا کہ کس نے تو وہ بتایا, انہوں نے کہا کہ لڑکا بلایا. وہ سمجھیے بغاوت ہو جائے گی, اتنے لوگ لشکر ہے, بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. اس نے بلایا, اس نے دیکھا وہی لڑکا ہے. کہا کہ ماشاء اللہ آپ تو بہت بڑے اچھے جادوگر بن گئے ہیں, پھر آپ کہاں غیب رہے تھے؟ کہا کہ میں جادوگر تو نہیں, میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, میں اس کا بندہ ہوں جس تجھے پیدا کیا, مجھے پیدا کیا. دعوت پورا دی. اللہ تعالیٰ دعوت دے کر پھر کسی کو عذاب دیتا ہے. دعوت پہنچائی, بات پہنچائی. اس نے کہا کہ تم اس بات سے پھر جاؤ, کیونکہ کس نے بتایا مجھے استاد فلان استاد ہے, استاد کو بھی بلایا. اس کہا کہ تم اس سے پھر جاؤ, تم کیوں جنگل میں بیٹھا تھا, تم خدا ایک مانتے ہو, میں مجھے خدا نہیں مانتے ہو. نہیں, خدا تو وہی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں الہ ہوں, نہیں وہ اللہ ہوں, اللہ ہو رہا ہے. کائنات میں میری بات چلتی ہے, کائنات میں میری بات جو حکمرانی میرے لیے ہے. یا کچھ وقت پہلے مشرف نے اپنے آپ کو فرعون بنایا تھا, ایسے یعنی خدا تقریباً اس پر بہت احمق کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو پیدا کرنے والوں. وہ جانتے ہیں کہ میں بھی مر جاؤں گا, اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ میں بچہ تھا, میں کہاں سے پیدا ہوا. میں اگر لوگوں کو پیدا کرنے والا ہوں تو جو مجھ سے پہلے پیدا ہو گئے وہ کس نے پیدا کی, جو مجھ سے بوڑھے ہوں اس کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال نہیں تھا. میں رب ہوں, میں کیا ہوں, مالک, اختیار کا مالک. میں جو کہوں وہ ٹھیک ہوگا, اس کے علاوہ کچھ بات نہیں ہوگی. میری بات چلتی ہے. مجھے خدا نے دنیا میں نمائندہ بنایا ہے. یہ میں سورج کا کیا ہوں, پھر تو کیا
دیوتاؤں یقین، وہ اس طرح چیزوں کو مانتے تھے. تو نے کہا جب اس کو نہیں مانا، اس نے کہا کہ میں تم کو ماروں گا، ورنہ کہ تم نہیں مانتے. بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے اس کو مار دیا استاد کو. اس نے کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ. اس نے کہا کہ خدا ایک ہی ہے، دو نہیں، تو نہیں ہے، خدا ایک ہی. اس نے فوج کو کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ سے گرا دو. ساتھ نصیحت کی، اگر وہ رو پڑا یا کوئی پشیمانی ہو گئی تو واپس لاؤ. اس پر اس نے خرچہ کیا تھا. دوسری پر اس نے خرچ نہیں کیا تھا، اس پر خرچ کیا تھا، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. جب اس کو پہاڑ کی سر پر چوٹی پر کھڑا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی شان ہوا آ گئی، کچھ چیز زلزلہ آ گیا پہاڑ پر. تو پہاڑ سے وہی یہ سارے لوگ گر گئے، اور یہ وہاں اس پر قرآن کو مضبوط کیا اور یہ نہیں گرا. اور یہ بچہ کے پاس پھر آیا، میں تو آ گیا. اور آدمی کیسے گئے؟ اس نے کہا کہ وہ تو پہاڑ سے گر گئے. اس وقت یہ دعا کرتے تھے، آپ بھی کئی کیا کریں، بڑی بہترین دعا اس وہ کر رہے تھے. وہ ان کے مقابلے میں کہتے تھے، یہ جو اس کے ساتھ فوجی تھے یا وہ سپاہی تھے یا جو تھے کرندے تھے بادشاہ کے، وہ کہتے اللہ مکفینیہم بما شئت، اللہ مکفینیہم بما شئت، یا اللہ میری طرف سے کافی ہو جائے جسے تو چاہتے. مطلب ہے کہ مجھے اس سے بچائیں، آپ مجھے کس طرح بچاتے ہو، میری طرف سے تو کفایت کیجیے کرے ان کی. تو وہ گر گئے. اب اس کے دل میں ایک بات تھی کہ کس طرح لوگ مسلمان ہو جائے. اپنے نام کا یہ وہ نہیں تھا، غرض نہیں تھا. کل میں نے اس پر بات کی تھی. اس کے دل میں خدا تھا کہ خدا پر نام پر ایک قربانی دینی چاہیے، لیکن ایسی قربانی تو استاد کی طرح نہیں کہ لوگ میری قربانی کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے. اس کے دل کے اندر ایک جذبہ تھا. وہ نے کہا کہ اس کو سمندر میں ڈال دو، کشتی میں بار کر کے ڈال دو، پھر وہاں سمندر میں ڈالو، پھر آپ واپس آ جاؤ. وہ وہیں سے اس کو دل کو بیچ میں جب اس کو کشتی میں ڈال دیا، ہتھکڑی ہاتھ میں یا کچھ ہے، تو وہاں جب اس کے درمیان میں گئے تو اس نے جب اس کو ڈالنا چاہا تو خدا کی شان ہوا آ گئی، سب کو اڑا دیا، اس میں ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا، اور یہ پھر اسی کسی میں واپس آ گیا، بادشاہ کے سامنے آ گیا. اور دعا وہی کہ اللہ مکفینہم بما شئت. ایک ہی بات، کم ہوتی لمبی لمبی ہوتا ہے، کرو یہ کرو نہیں، خدا کے ساتھ دل جوڑو، پھر کہو کہ اللہ یہ معاملہ ہے، کیا دیکھتے ہیں کیا کیا جائے، پھر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن ہم تو پہلے خدا کی سوا اور وسائط کو لیتے ہیں. اللہ کتنی بڑی کمزوری ہے، کتنی بڑی غیرت کے خلاف ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے تم کو دیا، جس نے تم کو کھایا کھلایا پلایا، تم کو ابھی دے رہا ہے، اس کی تم بھابھی بھی محتاج ہو، اس کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگتے ہیں. یقیناً بہت بڑا ظلم ہے یہ. جس آدمی کی اس بات پر نظر ہوتی ہے وہ اپنی رب سے کس وقت کس طرح دیکھے گا. مشکل میں، وہ مشکل میں خدا ہی کی طرف دیکھے گا کہ تو ہی حل کرنے والا ہے. بس اللہ مکفینہم بما شئت. یہ ہوا. اس نے کہا کہ اب بادشاہ حیران ہے، متفکر ہے کہ یہ آدمی تو مرتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی سکے کا انسان ہے، کیا ہوتا ہے، سی کے انسان ہے یا کوئی پیتر سی بنا ہے، کیا ہے یہ. اس نے کہا کہ بادشاہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں جس سے میں مر جاؤں. ضرور بتائیں. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پوری اپنی جتنی آپ کی رعایا ہے سب کو بلاؤ فلان میدان میں، اس میں کھجور کا ایک بڑا تنا ٹھانک دو، جو نہیں وہ یا لکڑی بڑی، اس پر مجھے باندھ دو، اور یہ تیر لے لو، یہ تیر لے لو، تیروں اس وقت یہی ویسے آتا ہے، ایک تیروں کمان لے لو، ایک دعا
آپ کریں. ایک آپ وہ پڑھ لیں, ایک الفاظ پڑھیں گے, اگر وہ پڑھیں گے تب میں لگ جاؤں گا اور نہیں لگ جاؤں گا. کیسے الفاظ کہوں؟ کہو بسم ربی ھذا الغلام, بسم ربی ھذا الغلام. میں شروع کرتا ہوں رب کی جو اس غلام کا رب ہے. بات تو بڑی مشکل کی, وہ کہتے کہ رب تو میں بھی ہوں, تو یہ رب کا غلام کیا ہے, لیکن وہ کیا کیا جائے, وہ جانتا تھا کہ میری کرسی الٹ ہو جائے گی, پھر میں کیا کروں گا. جب اس کو ٹھانکا تو اس نے تمام لوگ جمع ہے, جب اس نے تیر لگایا تو یہاں کمپٹی پر لگی. یہی کہا کہ بسم رب ھذا الغلام. جب یہ کہا تو سارے مجمع نے کہا کہ بسم آمنا برب ھذا الغلام. ہم تمام کے تمام اس غلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہی اس کا مطلب تھا. صحبت کا اثر دیکھ لیا, ایک آدمی کی چمک سے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. جادوگر بننا چاہتا تھا اور کیا بنا, کیا کتنے اللہ والا بنا, کتنے لوگوں کی ہدایت ہو گئی, کتنے لوگوں کو جنت نصیب ہو گئی. یہ آدمی یہ جنگل میں ایک بار وہاں وہ ہو رہا تھا, اس کا وہاں شعر آباد کرنا تھا ایک جنگل میں, تو وہاں ایک خبر نکل آیا. صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے دور تھا, تو اس کا خبر کے اندر ایک بچہ لڑکا جوان حسین جوان ہے, پڑا ہے, اس کی کمپٹی پر یہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے. جب اس نے ہاتھ اس طرح کیا لوگوں نے تو اس کی خون کی دھار نکل گئی. پھر اس کے ہاتھ کا یہ وہی عبداللہ بن تامر تھے. اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن تامر. تو یہ صحبت صالح تو راثر کنت, صحبت صالح تو راثر کنت, صحبت صالح تو راثر کنت. صادق کے ساتھ ہو گیا. کیسے صادق بنا؟ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو, جھوٹ کے ساتھ نہ رہو. یہاں بتا ہے جھوٹا تم کو لازم جھوٹ بنائے. میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ جو آپ کے کام کرنے ہیں دین کریں, لیکن جھوٹ نہ بولیں. تمہارا جھوٹ تمہارے اندر اثر کرے گا, تم جھوٹی بن جاؤ گے. تمہارے ساتھ پھر بیٹھنے والا جھوٹا بن جائے گا, پھر تمہارے پروپیگنڈیز بن جاؤ گے, تم بہتان تراشیاں کرو گے, پھر تو کیا ہو جاؤ گے, گڑبڑ ہو جاؤ گے. ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو, سچائی کو اختیار کرو. اللہ تعالیٰ تم کو سچائی پر لگا دے گا, جنت جنسی فرمائے گا. دعا کریں اللہ نصیب فرما دے, اللہ نصیب فرما دے, شر سے محفوظ فرما دے. آمین.